مسئلے کے حل کے لیے سیاسی استحکام کے لیے آپ کے خیال میں آپ کے پاس کیا فارمولہ ہے؟ دیکھیے، بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے پورے سیاسی نظام میں ظاہر ہے کہ ہم پارلیمانی سیاست کرتے ہیں اور پارلیمان عوام کے نمائندہ ہے۔ اگر دھاندلی کے نتیجے میں حکومتیں بنیں گی تو وہ حکومت دعوے بڑے بڑے کرے گی لیکن زمین پر کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ لوگ ملک میں نہ امن و امان کے حوالے سے کوئی استحکام لانے کے قابل ہیں، نہ معاشی طور پر کوئی استحکام لانے کے وہ قابل ہیں۔ پالیسیاں ہی نہیں ہیں ہمارے ملک کے اندر۔ پالیسی بنے گی تو اس کے تحت عوام کا ایک اعتماد ہوتا ہے، پارلیمنٹ پر ایک اعتماد ہوتا ہے۔ یہاں تو پارلیمنٹ اور اسمبلیوں پر کوئی اعتماد لوگوں کا نہیں ہے جی، تو وہ پالیسی بنا ہی نہیں سکتے۔ تو ہم لوگ یا بھیک مانگ کر گزارا کر رہے ہیں، یا ہم یرغمال ہیں ایف ای ٹی ایف کے، ہم یرغمال ہیں عالمی مالیاتی اداروں کے۔ تو اس صورتحال میں پاکستان کے حوالے سے یہ سوچنا کہ ہم معاشی لحاظ سے ترقی کر سکیں گے، آگے بڑھ سکیں گے، ابھی تک تو عام آدمی کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ مولانا صاحب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو حالات دہشت گردی روز روز بڑھ رہی ہے، حالات کسی اور طرف جا رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ہم پاکستان سے الحول میں تو نہیں ہیں؟ اختر مینگل نے بھی اس حوالے سے پرسوں بیان دیا تھا جی کہ اب بات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ گئی، ہم اچھے ہمسائے رکھ سکتے بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے بھی بات کی اختر مینگل۔ دیکھیے، میں تو اس حوالے سے نہ خود سوچ سکتا ہوں، نہ کسی سوچ کی حمایت کر سکتا ہوں کہ ہم پاکستان کی سلامتی کے خلاف کوئی بات کریں یا پاکستان کی تقسیم پہ کوئی بات کریں۔ ہم حقوق کی بات کرتے ہیں، بلوچستان کے وسائل پر بلوچستان کے عوام کا حق، خیبر پختونخوا کے وسائل پر یہاں کے عوام کا حق، سندھ اور پنجاب کے وسائل پر وہاں کے عوام کا حق۔ اس حوالے سے ہم پابند ہیں کہ ہم صوبے کے عوام کو مطمئن کریں۔ اس وقت عالمی اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے ملک کے طاقتور ادارے یہ بھی للچائی ہوئی نظروں سے جہاں وہ آپریشن کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ احساس دلا رہے ہیں کہ ہم تو آپ کے امن کے لیے لڑ رہے ہیں، وہاں جو ہمارے ریسورسز ہیں اور ہمارے پہاڑوں کے اندر جو معدنی وسائل ہیں، وہاں تک رسائی بھی ان کا مقصد ہے، اور اس پاداش میں اور اس پردے میں وہ ہمارے وسائل پر بھی قبضہ کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے جی کہ پھر عام آدمی سوچتا ہے کہ اگر میرے وسائل پر آپ نے قبضہ کرنا ہے اور جہاں جہاں آپ کھدائیاں کر رہے ہیں اور جہاں سے آپ معدنیات نکال رہے ہیں وہاں تو امن ہے، اور ادھر ادھر سے جو ہے ہر طرف سے دہشت گردی ہے اور جنگ ہے اور لڑائی ہے، تو یہ سوالات پیدا کرتے ہیں لوگوں کے ذہن میں اور شبہات پیدا کرتے ہیں، اور یہاں جبراً کہا جاتا ہے کہ ہر قیمت پر جو ہم کر رہے ہیں آپ نے اس کی حمایت کرنی ہے، اور اگر آپ اس پہ اعتماد نہیں کرتے تو پھر آپ غداروں کے زمرے میں آتے ہیں۔ اب یہ روش جو ہے یہ تو میرے خیال میں جمہوری نہیں ہے کم از کم۔ مولانا صاحب، یہ جو 83 عوام کو نکالا گیا ہے، صوبائی حکومت اس کی بھی ذمہ داری نہیں لیتے، وفاقی حکومت بھی نہیں لیتے، سر آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ کس لیے ان کو نکالا ہے؟ کس کو؟ یہ 83 عوام کو۔ تیرا کے عوام پر تو حضرت ایک عذاب اترا ہوا ہے، وہاں کے لوگوں کو زبردستی نکالا بھی جا رہا ہے۔ اب وفاق میں حکومت کس کی ہے، سوال تو یہ ہے۔ تو جن لوگوں سے کی بات آپ کر رہے ہیں یقیناً ان کا اختیار نہیں ہے اور وہ کہیں گے ہم نے تو نہیں کیا۔ صوبہ بھی اختیار ہے تو وہ بھی کہیں گے جی کہ ہم نے تو نہیں کیا، تو کس نے کیا ہے؟ تو وہ وفاقی حکومت بھی جانتی ہے اور وہ صوبائی حکومت بھی جانتی ہے، اور دونوں ان کے مقابلے میں بے بس ہیں۔ مولانا صاحب، یہ دہشت گردی چونکہ اہم مسئلہ ہے اس ملک کا، اس کے بغیر نہ سیاسی استحکام آ سکتا ہے نہ معاشی استحکام آ سکتا ہے۔ اس حوالے سے جو اس کے خاتمے کے لیے رائے منقسم ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل ہونا چاہیے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونا چاہیے۔ یہ جو مذاکرات کے حق میں ہے، اس حوالے سے میرا یہ سوال ہے کہ دوحہ اور استنبول میں مذاکرات ہوئی وہ ناکام ہوئی،
अब किस किस्म के मुज़ाकरात होने चाहिए, मतलब अब किस दोहा और और कैसे मुज़ाकरात होंगे? अब दोहा ये और आप जरा दोहा और इस्तांबुल के किस मुज़ाकरात की बात आप कर रहे तालिबान के साथ जो हैं? अफगान तालिबान के हाँ, साथ जी, तो वो तो कामयाब हो गए, अच्छा। लंबा अरसा चले लेकिन कामयाब तो हुए। तो और पाकिस्तान के हवाले से तो कोई बात कहीं नहीं हुई। तो तहरीक तालिबान के साथ किस मुज़ाकरात की मतलब वो अब हमें क्या पता है यार, बाजवा साहब कहते हैं मुज़ाकरात करो और आसिम मुनीर साहब कहते हैं कि नहीं करने, और आज लड़ना ख्वाजा है। आसिफ ने अफगान हुक्मरानों को धमकियां दी जी और बदला लेने का ऐलान किया कौमी या। असम्बली की फरूट पर। अफगान मैं तो हुकूमत यही कहता हूँ कि इस पॉलिसी के लिए भी सबको मिल बैठ कर बैठना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर एक सिक्योरिटी कमेटी है, पार्लियामेंट की अपनी कमेटी है, पार्लियामेंट के चैम्बर में बैठती है, जिसमें तमाम इदारे मौजूद होते हैं। उनको बुलाया जाए, उनको सुना जाए, और ये नहीं कि आपने एक लकीर खींची हुई है और उसके आगे आपने फैसले किए हुए हैं और उस लकीर से ऊपर ऊपर आप लोगों को सुन रहे हैं और बस सुन के चले जाते हैं। नहीं, फिर जो राय उन लोगों की हो, जो माकूल दलील हो, इन कैमरा हो भला, लेकिन बात सुनी जाए और मुश्तरका एक पॉलिसी बनाई जाए, ताकि उसके बाद फिर बहस मुबाहिसे का सिलसिला बंद हो जाए। सर भारत से तजारत हलाल है जी, अफगानिस्तान से तजारत हराम है, जिसकी वजह पख्तूनख्वा और बलूच अवाम को काफ़ी भारी मुहाली नुकसान पहुँच रहा है। इस सवाल से आपने पहली बार कि आज क्या मौक़िफ़ है सवाल की? हजरत बहुत कुछ कहने को है, बहुत कुछ कहने को है, लेकिन मैं एहतियात कर रहा हूँ जिसके ताकि मामला ज़्यादा ख़राब ना हो। कोई पॉलिसी नहीं है हमारी, और बादशाहत है, डिक्टेटरशिप है, एक दिमाग जो है वो फैसले कर रहा है, न कोई पार्लियामेंट है, न कोई मजलिस शूरा है, न कोई मुशावरत है। जब जिसको चाहे दुश्मन कह दो, जब जिसको चाहो भाई कह दो, ये उनका इख्तियार है। तो सारी ज़िंदगी हम इंडिया को दुश्मन कहते रहे, अब हमने अफ़गानिस्तान को दुश्मन कहना शुरू कर दिया है। मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा मसला नहीं है। इंडिया के मुकाबले में शायद पूरी कौम एक है, लेकिन अफ़गानिस्तान के हवाले से मुल्क एक नहीं है। उस पर अगर हमने मुशर्रफ की पॉलिसी के ख़िलाफ़ किया था, तो हम आज भी इख्तलाफ कर सकते हैं और डंके की चोट कर सकते हैं। ये 8 फरवरी को जो हड़ताल शटर डाउन हड़ताल की, जी, 8 फरवरी को पीटीआई ने शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी थी, तो ज़ाहिरन तो नाकाम होगी। इससे आप क्या अख्ज़ करना चाहते कि क्या पीटीआई की पॉलिसियों पर